ہے، وہ بچہ رو رہا ہے۔ جب یہ کرامت کو حضرت عبداللہ سمعی نے دیکھا، حضرت عبداللہ سمعی حیرت میں پڑ گئے، لیکن پھر بھی تنبیہ کے لیے اپنا عصا لے کر غوث اعظم کے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت غوث اعظم خانقاہ سے نکل پڑے، نکلنے کے بعد میں نکلتے رہے، چلتے رہے، نانا جان بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، عصا لے کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے قبرستان کی طرف پہنچ گئے۔ قبرستان کی طرف پہنچنے کے بعد میں قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ قبرستان کے اندر داخل ہو کر حضرت عبداللہ سومی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قبرستان کے مردوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے قبرستان کے مردوں، اے قبرستان کے مردوں، نانا جان سے مجھے بچاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ قبرستان کے تقریباً راوی بیان کرتے ہیں کہ قبرستان کے تقریباً 300 مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور غوث اعظم کے ارد گرد ہیلا بنا کر غوث اعظم کو محفوظ کرنے لگے۔ نانا جان نے جب یہ کرامت دیکھی تو اپنا عصا کو زمین پر رکھ دیا اور اپنے سر کو غوث اعظم کے سامنے جھکا دیا۔ اسی کی طرف نقشہ کھینچتے ہوئے بریلی کا تاجدار کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ایک قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء موقع ہے آگے وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث اعظم کی جب یہ کرامت حضرت عبداللہ سمعی نے دیکھی تو اپنے سر کو جھکا دیا اور وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ بچہ بہت ہی بلند و پایا بزرگ ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے چل رہے تھے، بچپن کا زمانہ ہے کہ ماں سے جب اجازت مانگی کہ ماں مجھے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے، جیلان جانا ہے، جو بہت بڑا وہاں مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ، اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ ماں سے جب اجازت لے لی، ماں نے اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا جاؤ، لیکن ایک بات ضرور کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھنے جا رہا ہے تو جھوٹ مت بولنا، نہیں کہتے ہیں، کہنا چاہیے، یہ بھی دین کی تعلیم میں ہے۔ غوث اعظم نے کہا، غوث اعظم کی والدہ نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ غوث اعظم کی والدہ نے ان کے بغل کے نیچے 40 اشرفیاں چھپا کر رکھی تھی تاکہ یہ آپ کے کام آئے۔ چلتے رہے، قافلے کے اندر سوار ہو گئے، چلتے رہے۔ راستے میں کیا دیکھا کہ ہمدان کی پہاڑیوں پر قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ہمدان کی پہاڑیوں پر ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا اور قافلے کو لوٹ لیا۔ سب کی تلاشی لی جا رہی تھی، سب سے مال جتنا تھا سب لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو غوث اعظم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے بچہ تیرے پاس بھی کچھ ہے، شہزادہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے، نادان ہے، ایسے ہی مذاق کر رہا ہوگا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں دوسرا ڈاکو آیا، پھر اس نے یہی بات پوچھی تو غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، اس حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ڈاکو ان کے پاس چلے گئے، ڈاکو کے سردار کے پاس۔ ڈاکو کے سردار نے جب حضرت غوث اعظم سے پوچھا کہ بچہ تیرے پاس 40 اشرفیاں ہیں تو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بغل کے نیچے میری امی جان نے سیل کر رکھ دی ہے۔ جب ان کے کرتے کو اتارا گیا، اس سلائی کو ہٹایا گیا تو اس کے اندر 40 اشرفیاں تھیں۔ آج ہمارے پاس کوئی مال ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈاکوؤں سے، کوئی بھی ہو، اگر کوئی چرانے والا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی ہمارے یہ مال چرا لے گا، تو ہم اپنی 1 روپیہ بھی ہونا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی ہو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن غوث اعظم نے چھپایا نہیں بلکہ بتا دیا۔ جب ڈاکو کے سردار نے یہ واقعہ دیکھا تو کہا کہ آپ کے پاس 40 اشرفیاں تھی، ہمیں دیکھ کر لوگ مال چھپاتے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا کیوں؟ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر لوگ مال چھپاتے ہیں، لیکن جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا،
उसी नसीहत की बिना पर मैं अपने माल को छुपाया नहीं बल्कि आपको बता दिया, सुभान अल्लाह। माल को बता दिया। इतना सुनने के बाद में डाकुओं का सरदार कहता है कि आपने अपने माँ के वादे को निभाया, अपने माल को छुपाया नहीं। आज इतने साल हो गए हैं, हमने उस अल्लाह की नाफरमानियां की है, उस अल्लाह की नाफरमानियां की है, हमने रोजे नहीं रखे, हमने नमाजें नहीं पढ़ी, चोरियां हमने की है, डाका गनी हमने की है, डाका हमने डाला है, लेकिन आपने अपनी माँ के वादे को पूरा कर दिया। हमने कभी भी अल्लाह के वादे को पूरा नहीं किया है। इतना सुनने के बाद में डाकू को सरदार रोने लगता है और आज कहता है, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, हम आपकी हाथ में तौबा करके मुसलमान होते हैं कि आज के बाद में हम कभी भी डाका नहीं डालेंगे। इतना सुनने के बाद में जो 40 डाकू होते हैं वो भी अर्ज करते हैं, ए डाके हमारे सरदार, जब हम डाका डालते थे तो उसमें भी आप हमारे सरदार थे, अब हम जब आप तौबा कर रहे हैं तो आप हमारे इसमें भी सरदार बन जाइए। आप गौर फरमाइए, उस नन्हे बच्चे के हाथ में 40 डाकुओं ने तौबा करके डाका जनी से तौबा कर दी, मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। आप गौर फरमाइए, मुसलमान होने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मर्तबा इतना बढ़ा दिया कि उन 40 डाकुओं को अल्लाह तबारक व तआला ने वली बना दिया।